لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس عظیم الشان سلسلے میں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں امام العلماء سید الفقہاء علامہ عبدالغفور مفتون ہمایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 11 رمضان 1336 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 11 رمضان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اول تاخیر سماعت فرمائیں، برکتیں حاصل کریں۔ امام العلماء سید الفقہاء علامہ عبدالغفور مفتون ہمایونی ابن خلیفہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اہل سنت و جماعت کے جلیل القدر اور اکابر علماء میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے جید اور ربانی عالم، بہترین مدرس، بے مثل مناظر، بلند پایا مفتی، شاعر، ولی کامل، صاحب کرامت بزرگ، عاشق رسول اور مستجاب الدعوات تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1261 ہجری مطابق 1845 عیسوی کو ہمایوں شریف ضلع شکارپور میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی خلیفہ محمد یعقوب ہمایونی رحمۃ اللہ علیہ استاذ العلماء علامہ عبدالحلیم کنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد و خلیفہ اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ کے آبا و اجداد قلات بلوچستان میں رہائش پذیر تھے، جہاں ان کا آبائی گاؤں چھٹ کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کا آغاز اپنے گھر ہی سے کیا۔ ابتدائی کتب شعر جامی تک اپنے والد گرامی سے پڑھی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد بقایا تعلیم اپنے والد گرامی کے شاگرد علامہ حکیم سلطان محمود سید پوری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کر کے سند فراغت حاصل کی۔ درس و تدریس کے تعلق سے لکھا آپ کی خدمات کے تعلق سے کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ اپنے ہی مدرسے میں، الحمدللہ آپ کا ہی جو مدرسہ تھا، اپنے ہی مدرسے میں درس و تدریس اور فتویٰ نویسی اور تصنیف و تالیف کے اہم کام میں مصروف اور مشغول رہے۔ آپ کے مدرسے سے نامور علماء پڑھ کے فیضیاب ہوئے، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: مولانا نبی بخش کولاچی، مولانا خلیفہ خدا بخش بلوچستانی، مولانا سید زین العابدین افغانستانی، مولانا فاضل محمد رئیسانی، مولانا قاضی رسول بخش جھل مگسی، مولانا عبدالرزاق صدیقی ترائی، علامہ محمد فاضل درخانی ڈھاڈر بلوچستان، علامہ محمد عمر دین پوری مستونگ، مبلغ اسلام مولوی عبدالحق شاہ جانی بندی، مولانا مخدوم ہادی بخش قادری سجادہ نشین درگاہ محمد پور پنو عاقل، اور مفتی محمد قاسم گڑھی یاسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی ایسے عظیم شخصیات نے الحمدللہ علامہ عبدالغفور مفتون ہمایونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ، ان کے مدرسے سے علم حاصل کیا۔ آپ کے حلیہ مبارک کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ درمیانہ قد، گندمی رنگ اور سفید ریش بزرگ تھے۔ آپ کے عادات و خصائل کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ سفید لباس پہنتے تھے، کم گفتگو فرماتے تھے، 24 گھنٹوں میں ایک وقت آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ یہاں دوپہر کو گوشت، خشک روٹی اور رات کو گائے کا دودھ پسند فرماتے ہیں، نیز صفائی ستھرائی کا بہت خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ متقی، پرہیزگار، اخلاص کے پیکر، محبت و شفقت فرمانے والے، مہمان نواز، غریبوں کا خیال رکھنے والے، سخی، صاحب توکل، رات کو جاگنے والے اور صابر و شاکر تھے۔ آپ کثرت سے اوراد و وظائف اور نوافل پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار نوافل کی ادائیگی کے دوران حضور اکرم علیہ السلام کی زیارت سے بھی فیضیاب ہوئے اور اپنا سیدھا ہاتھ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ہمیشہ اپنے سیدھے دست مبارک پر رومال لپیٹ کر رکھتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مبارک ہاتھ سے خوشبو آتی تھی۔ جی ہاں، خواب میں آقا کریم کو دیکھا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں اپنا سیدھا ہاتھ دیا، تو حضور کے ہاتھ سے ان کا ہاتھ مس ہونے کی وجہ سے، ٹچ ہونے کی وجہ سے تا حیات ان کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ اور اس ہاتھ کی حفاظت اور احترام کے لیے آپ ہمیشہ اس حصے میں جو حصہ آقا کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تھا کپڑا لپیٹ کر کے رکھتے تھے۔ الحمدللہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت تھے۔ علامہ ہمایونی رحمۃ اللہ علیہ کئی فنون کے ماہر تھے، خصوصاً علم فقہ میں آپ کی شخصیت فقید المثال تھی۔
بلوچستان سے کہ حاکم بلوچستان کے جو حاکم تھے شرعی فیصلوں اور شاہی جرگوں کے موقع پر حضرت ہمایونی کو بڑی عزت و احترام سے مدعو کرتے تھے، اور آپ فیصلوں میں شرعی رہنمائی عطا فرماتے۔ آپ کا فقہی شاہکار فتاوی ہمایونی کے نام سے شائع ہوا ہے۔ نیز آپ شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے، شاعری میں آپ کا تخلص مفتون ہے۔ آپ کی شاعری سندھی، اردو اور فارسی زبانوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی شاعری کے مجموعہ کا نام دیوان مفتون ہے، جو کئی بار شائع ہو چکا ہے۔ آپ علم طب و حکمت میں بھی کمال درجہ کی مہارت رکھتے تھے۔ سندھ اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ آپ کے پاس آتے اور شفایاب ہو کر لوٹ جاتے۔ مسلک ہمایونی، آپ رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب سندھ کے اندر بد مذہبیت پھیلنا شروع ہوئی تو آپ نے مسلک حق اہل سنت کی نظریاتی حفاظت کی اور عوام اہل سنت کی رہنمائی کی۔ اس دور میں سنیوں اور بد مذہبوں کی پہچان مشکل ہو گئی تھی۔ اس کشمکش میں ہمایونی اہل سنت کی پہچان بنی اور اس سے تعلق رکھنے والے علماء ہمایونی مسلک کے علماء کہلائے جاتے تھے۔ الحمدللہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم کے ذریعے دین متین کی خوب خدمت کی اور بد مذہبوں کا پرزور اور مدلل رد فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جو کتب تصنیف فرمائیں ان کے نام کچھ یوں ہیں: فتاوی ہمایونی، یہ آپ رحمت اللہ علیہ کے تحریر کردہ فتاوی جات کا مجموعہ ہے۔ فرہنگ ہمایونی، علم طب کے متعلق لکھا گیا ایک رسالہ، علم طب کے متعلق لکھا گیا ایک رسالہ ہے۔ دیوان مفتون، یہ آپ رحمت اللہ علیہ کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ سراج الہند فی خراج السندھ، سندھ کی زمین خراجی یا عشری ہونے کی تحقیق کے متعلق لکھا گیا رسالہ ہے۔ اور الدر المنصور فی رد منکر الاستمداد من اصحاب القبور، اہل قبور کے سماع اور استمداد کے جواز کے متعلق حضرت کا یہ رسالہ ہے۔ آپ کے وصال کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال 11 رمضان المبارک 1336 ہجری مطابق 21 جون 1918 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے شاگرد مفتی محمد قاسم گڑھی یاسینی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی، جس میں کثیر تعداد میں مشائخ اعظام، علماء کرام اور آپ کے مریدین و معتقدین اور تلامذہ نے شرکت کی۔ مزار پاک آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس ہمایوں شریف ضلع شکارپور میں واقع ہے۔ اللہ کریم حضرت ہمایونی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی مرکز مبارک پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو انوار علماء اہل سنت، ہمایونی، انوار علماء اہل سنت اور زلف جی بند کمن اور دیگر کتابوں سے، اور سندھ کے 2 مسلک، اور مزید یہ کہ ماہنامہ فیضان مدینہ اپریل 2022 کے شمارے میں آپ کا جو تذکرہ ہے اس سے ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام طرح کے بزرگوں کے کمالات کو ماننے کی اور ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیقیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔